اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ محترم حضرات، ہمارا رب ہمارے اوپر بہت مہربان ہے۔ اس نے ہمارے اوپر صرف اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا کہ ہم برداشت کر سکتے ہوں، اس سے زیادہ اللہ نے ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اور دین اسلام کے جو رولز ہیں، جو اصول ہیں، وہ بہت ہی آسان ہیں۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے سنن ابن ماجہ کتاب الطلاق کی ہے، اس حدیث کے اندر روایت کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت میں سے 3 قسم کے کاموں اور گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے میری خاطر میری امت میں سے 3 قسم کے کاموں گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ پہلا کام خطا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ خطا کا مطلب وہ کام جو غلطی سے ہو جائے، جان بوجھ کر کے نہیں، غلطی سے ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے شکار کے واسطے گولی چلائی، شکار کو حاصل کرنے کے لیے، اتفاق سے شکار کو نہیں لگ کر کے شکار سامنے سے ہٹ گیا، اس کے پیچھے کوئی انسان ٹھہرا ہوا تھا، اس کو لگ گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چیز غلطی سے ہو گئی۔ ہاں، آج دنیا کے اندر جو ہو اس کے اوپر وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں یہ شخص گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ غلطی سے ایسا ہو گیا ہے، جان بوجھ کر کے ایسا اس نے نہیں کیا۔ تو یہ خطا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو معاف کر دیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے نسیان۔ نسیان کہتے ہیں کہ جیسے بھول چوک۔ مثال کے طور پر کتاب الصیام کی حدیث ہے، ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے، وہ بھول گیا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی کہ میں روزے سے ہوں، جا کر کے پیاس لگی تھی، پانی پی لیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بھول سے ایسا کیا، جان بوجھ کر کے اس نے نہیں کیا، وہ بھول گیا تھا کہ میں روزے سے ہوں، اس کا روزہ اب بھی برقرار ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ اللہ نے اس کی اس بھول کو معاف کر دیا ہے نبی کے خاطر، ہے نا، اس کو بولتے ہیں نسیان، بھول چوک۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اذان کی آواز سنائی نہیں دی اور واقعی میں اس کو یاد بھی نہیں رہا، وہ کسی ایسی چیز میں مصروف تھا جس کی وجہ سے نماز کا دھیان ہی اس کو نہیں رہا، لیکن اچانک اس کو یاد آیا، ارے میں نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ سب کام چھوڑ کر کے وہ نماز کی ادائیگی کرے۔ اب جو وہ بھول گیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مواخذہ اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ بھول سے اس نے ایسا کیا ہے، وہ سو گیا تھا یا کوئی اور چیز میں مصروف ہو گیا۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز وہ کام جس کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا جائے، مجبور، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص آئے، بندوق آپ کے سر پر رکھے اور کہے اپنی بیوی کو طلاق دو، کہو اپنی بیوی سے کہ تم کو طلاق ہے، اور اس آدمی نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، جان بچانا ہے، اس نے کہہ دیا میری بیوی کو طلاق ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کام پر اس کو مجبور کیا گیا۔ قرآن کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک بیان کیا ہے، سورہ النحل کی آیت نمبر 106 کے اندر یہ بات موجود ہے، سورہ النحل کے اندر، کہ اگر زبردستی آپ سے کفریہ کلمہ کہلوایا جائے، کوئی ایسا جملہ کہنے کے لیے کہا جائے کہ آپ کہو جو توحید کے خلاف ہو، جو اسلام کے خلاف ہو، اور آپ مجبوری میں وہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیں، تب بھی آپ کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مجبوری میں جان بچانے کے لیے جو ہے یہ کام کیا ہے۔ تو 3 چیزیں اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے میری خاطر ان 3 گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، 3 چیزوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1 خطا،
نمبر 2 نسیان، اور نمبر 3 وہ کام جس کے کرنے پر انسان کو مجبور کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔